السلام علیکم 8th کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک نیو چیپٹر کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان تھا پاکستان کے موسم۔ ہم نے اس کے فرسٹ ہاف کی پڑھائی وضاحت کر لی تھی، آج ہم اس کے سیکنڈ ہاف کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ چلیے ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، سیکنڈ ہاف ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، موسموں کا بدل بدل کر آنا جو لطف دیتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ موسم گرما کا اپنا لطف ہے، کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے، لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں، آم کھائے جاتے ہیں، خربوزے اور تربوز اپنی بہار دکھاتے ہیں، بچے بڑے مزے مزے سے مختلف ذائقوں کی آئس کریم کھاتے ہیں، گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ کبھی تیز کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات 4-5 دن تک جاری رہتی ہے۔ گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں۔ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بھیگے بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں، چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں۔ بارش اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل جل کر چلتے ہیں، کبھی کڑاکے کی دھوپ کبھی موسلادھار بارش۔ ستمبر کے آخر میں موسم آہستہ آہستہ پلٹا کھانا شروع کرتا ہے، ہوا میں خنکی آ جاتی ہے۔ نومبر میں سردی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزاں کہتے ہیں۔ گرمی درختوں اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے، برسات سے سرسبزی اور ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے، ہر طرف پانی نظر آتا ہے یا ہریالی۔ جی بیٹا، اب ہم نے ایک پیراگراف پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کی الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بدل بدل، فرسٹ لائن میں ہمارے پاس لفظ دیا گیا ہے بدل بدل، یہ قواعد کی روح سے لفظی تکرار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو خاص طور پہ آج ہم نے پیراگراف پڑھا ہے اس میں کئی جگہ ہمیں لفظی تکرار دکھائی دی ہے، جو کہ ابھی ہم آگے ان کی نشاندہی بھی کر دیتی ہوں میں۔ اچھا جی، بدل بدل کا مطلب ویسے کیا ہے؟ تبدیل ہو کر۔ نیکسٹ لائن میں آ جائیے، کلفیاں، فالودے، شربت۔ یہ ذرا انڈر لائن کیجئے کہ موسم گرما میں جن چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کلفیاں، فالودے، شربت، لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنجبین، اسی طرح آم، خربوزے اور تربوز۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں گرمیوں میں ان چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ لطف کیا ہوتا ہے جی؟ مزہ۔ بہار، رونق، مزے مزے۔ دیکھیں پھر سے وہی آگے لفظی تکرار، کیونکہ ایک ہی لفظ 2 دفعہ آ گیا ہے۔ مزے مزے لفظی تکرار کا لفظ ہے۔ نیکسٹ آ جائے جی آپ جوبن۔ جوبن کا میننگ ہے عروج، بادل اس کا مترادف ہے ابر۔ نیکسٹ آ جائے تیز ہوائیں۔ تیز ہوائیں قواعد کی روح سے مرکب توصیفی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے جی ہلکی بارش، یہ بھی قواعد کی روح سے مرکب توصیفی بنتا ہے۔ نیکسٹ ہے 4-4-5-5، اب یہ بھی لفظی تکرار ہیں۔ اور 5 دن، اگر ہم 5 دن کو قواعد کی روح سے دیکھیں تو وہ مرکب عددی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ لائن میں آ جائیے صدائیں۔ صدائیں جی یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے صدا، اور اس کا میننگ کیا ہے؟ آوازیں۔ ٹھیک ہے، صدائیں بلند ہونا مطلب آوازیں اونچی ہونا۔ بھیگے بھیگے، لفظی تکرار آ گئی دوبارہ سے۔ بھیگے، اس کے بعد آ جاتا ہے خوشبو۔ خوشبو ہے جی مہک، اور مہک کیا ہے؟ معطر کرنا۔ ٹھیک ہے، خوشبو یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، خوشبو اور مہک مترادف الفاظ ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ آ جاتا ہے جی چولا۔ چولا کیا ہوتا ہے جی؟ ایک گھیردار قمیض ہوتی ہے، کھلی سی ایک قمیض کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کڑاکے کی دھوپ، کڑاکے مطلب سخت تیز دھوپ۔ ٹھیک ہے، اور موسلا دھار بارش، بہت تیز بارش۔ آہستہ آہستہ، اب یہ پھر لفظی تکرار آ گئی۔ پلٹا کھانا مطلب تبدیل ہونا۔ خنکی، اس کا میننگ ہوتا ہے ٹھنڈک۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں خزاں۔ خزاں کیا ہے؟ پت جھڑ کا موسم، ایسا موسم جس میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کو خزاں کا موسم کہا جاتا ہے۔ لاسٹ لائن جو ہے جی سرسبزی اور ہریالی، یہ مترادف الفاظ ہیں، ان دونوں کے میننگ سرسبزی مطلب ہریالی ہونا اور ہریالی سرسبزی۔ سرسبزی مطلب سبزہ زیادہ ہو جانا، ہر طرف برسات کے موسم میں نئے پتے بہت زیادہ نکلتے ہیں، جو ہریالی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔
جی اب اس میں پیراگراف میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہر موسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اب موسموں کا یوں بار بار تبدیل ہو کر آنا یہ جو لطف دیتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اگر سارا آپ فرض کریں کہ سارا سال ایک ہی موسم رہ گیا ہے, گرمی کا موسم ہے جو جنوری سے لے کر دسمبر تک گرمی ہی رہے گی اور دوبارہ اگلے سال پھر یہی ہوگا, تو ہر وقت ایک ہی موسم ہونا اس سے ہم اکتا جائیں گے اور ہم مسلسل اتنی گرمی برداشت بھی نہیں کر سکتے. تو موسموں کا یوں بدل بدل کر آنا, کبھی گرمی کبھی سردی بہار خزاں, یہ ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب ہر موسم کے اپنے فائدے ہیں, اپنے مزے ہیں. موسم گرما میں جن چیزوں سے لوگ لطف اٹھاتے ہیں ان میں کیا ہے جی, ٹھنڈی ٹھنڈی کلفیاں, فالودے اور ٹھنڈے شربت کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح لیموں کی میٹھی یا نمکین شکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں. اب اس موسم کے جو پھل ہیں آم, خربوزے اور تربوز, یہ اپنی بہار دکھاتے ہیں. بہار دکھاتے ہیں مطلب یہ بہت زیادہ تعداد میں ملتے ہیں اور ہر گھر میں یہ پھل کھائے جاتے ہیں. بچے اور بڑے جتنے بھی لوگ ہیں مزے مزے سے مختلف قسم کی آئس کریم کھاتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم اس گرم موسم میں کھانے کا اپنا ہی لطف ہے. اسی طرح شام کے وقت گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا مزہ لینا, اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. ابھی موسم گرما جو ہے پھر دیکھتے ہیں کہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے, مطلب گرمی جب عروج پر ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ہی ابھی گرمی تھی اور اچانک ہی آسمان پر سیاہ بادل آ جاتے ہیں, تیز ہوائیں چلتی ہیں, آندھی چلنے لگ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان جو ہے وہ سیاہ بادلوں سے بھر جاتا ہے بالکل. اور کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش شروع ہو جاتی ہے, جو کبھی کبھی یہ بارشیں جو ہیں 4 یا 5 دن تک جاری رہتی ہیں. اور مسلسل بارش کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے ہماری گلیوں میں اور بازاروں میں پانی جمع ہو جاتا ہے, جو کہ ایک ندی نالوں کا منظر پیش کرتا ہے بالکل. اب بارش کے بعد کیا ہوتا ہے جی, جامن اور فالسا بیچنے والوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب یہ بارش ہوتی ہے اس کے بعد ہی جامن اور فالسا جو ہے یہ پھل تیار ہوتے ہیں اور یہ ان کو بیچنے والوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جب یہ بھیگا بھیگا موسم شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پکوڑے اور تلی ہوئی چیزیں کھانے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. تو تقریباً ہر گھر میں جو ہے اس قسم کے موسم میں مختلف پکوان پکائے جاتے ہیں, پکوڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں, چیزوں کو تلا جاتا ہے. اب بارش جو ہے اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے, مطلب گرمی کا موسم برسات میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب ستمبر کے آخر تک یہ گرمی اور برسات ملے جلے موسم چلتا رہتا ہے, کبھی گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی بارش ہونے لگتی ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی, ستمبر کے آخر میں اب موسم بدلنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ, ہوا میں ہمیں ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی نومبر آتا ہے تو سردی کا آغاز ہو جاتا ہے, سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے سب کو. اب گرمی اور سردی کا جو درمیانی موسم ہوتا ہے اسے خزاں کا موسم کہتے ہیں. گرمی سے کیا ہوتا ہے درختوں اور پودوں کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے, اور جب برسات کا موسم آ جاتا ہے تو اس سے ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے, ہر طرف یا پانی ہوتا ہے یا پھر ہریالی. جی اس کے اب آپ لوگ الفاظ میں نہیں دیکھ لیجئے. جوبن, عروج, چولا, کرتا یا گھیردار قمیض, خنکی, ٹھنڈ یا سردی, پلٹا کھانا, تبدیل ہونا. اوکے جی, نیکسٹ پیراگراف پہ آئیے. خزاں کی آمد سے سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے. جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے پتوں کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ کر شاخوں سے جھڑ جاتے ہیں. خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں ہوتی. ان کے تنے اور شاخیں ایسے بدصورت نظر آتے ہیں جیسے جھلس کر رہ گئے ہوں. سردی کی ٹھنڈی ہوا درختوں کے حق میں جھلسا دینے والی لو سے بھی بدتر ہوتی ہے. موسم سرما درختوں, پودوں اور پتوں کے ساتھ جو سلوک بھی کرے, لیکن گرمی کی لو اور برسات کے حبس کے مارے ہوئے انسان اس کا بہت خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں. باریک کپڑے صندوقوں اور الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں اور موٹے اور گرم کپڑے نکال لیے جاتے ہیں. انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے. لوگ لحافوں میں دبک جاتے ہیں. پستہ, بادام, اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال عام ہو جاتا ہے. جو کم آمدن والے یہ مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے وہ گرم گرم خستہ چنوں اور مونگ پھلی سے کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں. اللہ بڑا کریم اور مہربان ہے. اس نے ایسی سستی اشیاء بھی پیدا کی ہیں جو اپنی غذائیت اور افادیت میں مہنگی اشیاء سے کسی اعتبار سے کم نہیں ہیں. جی بیٹا اب ہم اس پیراگراف کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. افزائش کیا ہے جی, نشو و نما. رنگ جماتی ہے, جیسے جیسے خزاں رنگ جماتی ہے, جیسے جیسے قواعد کی روح سے کیا ہے جی لفظی تکرار. رنگ جمانا, اثر کرنا. زرد پڑتا ہے پتوں کا رنگ, مطلب زرد کیا ہے پیلا ہو جانا. نیکسٹ لائن میں آ جائیے. جھڑ جاتے ہیں مطلب گر جاتے ہیں. شاخوں
مطلب اس کا یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے شاخ۔ جی جھلس کر رہ جانا، جھلسنا مطلب آگ میں جلا ہوا، بدتر برا، گرمی کی لو، لو کیا ہوتی ہے جی؟ تیز گرم ہوا، خوش دلی اچھے دل سے استقبال کرنا، خوش آمدید کرنا، انگیٹھیوں، انگیٹھی کی جمع ہے اور اس کا میننگ ہے آتش دان، لحافوں مطلب رضائیوں، دبک جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں، خستہ چنے مطلب خستہ کیا ہے؟ کرکرا، کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں مطلب اپنے منہ کا ذائقہ تواضع خاطر مدارت کرنا۔ جی اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے پیراگراف میں کہ جب خزاں جیسے ہی شروع ہوتی ہے، برسات کے بعد جب خزاں شروع ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، پودوں کی جو افزائش ہے وہ بڑھنا رک جاتے ہیں، اور جیسے جیسے خزاں بڑھتی رہتی ہے پتوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ درختوں پر سے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں سردیوں میں کہ درختوں پر پتوں کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہتا، جسٹ ٹہنیاں ہوتی ہیں، صرف شاخیں ہوتی ہیں، اور وہ ایسی ہمیں وہ خوبصورت نظر نہیں آتی، ان کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ پتوں سے۔ تو جب پتے جھڑ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بدصورت لگتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے جل گئے ہوں درخت۔ تو اب بے شک یہ جو سردی کا موسم شروع ہوتا ہے کہ درختوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، لیکن انسانوں کو یہ موسم بہت پسند آتا ہے، کیونکہ وہ گرمی کے بعد جب ان کو ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ملتا ہے تو وہ بہت خوش دلی سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اپنے باریک کپڑے رکھ کر گرم اور موٹے کپڑے نکال لیتے ہیں، اور آتش دان اور ہیٹر کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، رضائیاں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس سردی کے موسم میں میوہ جات، خشک میوہ جات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے وغیرہ شامل ہیں۔ اب جو لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، جن کی آمدن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ یہ میوہ جات خرید سکیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جن کی آمدن کم ہوتی ہے وہ خستہ چنے اور مونگ پھلی، کیونکہ یہ سستی ہوتی ہیں تو وہ ان کو کھا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا کریم اور مہربان ہے کہ اس نے ایسی سستی اشیاء بھی پیدا کی ہیں جو اپنی غذائیت اور افادیت میں مہنگی اشیاء سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں، کسی اعتبار سے کم نہ ہونا، کسی لحاظ سے کم نہ ہونا، کہ اگر وہ پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے نہیں کھا سکتے تو وہ یہ خستہ کرکرے چنے اور مونگ پھلی کھا لیتے ہیں، اور ان کی بھی وہی افادیت ہے جو دوسرے پستے اور بادام کی ہوتی ہے۔ جی الفاظ میں نے دیکھیے، جھلس جانا، جل جانا، لحاف رضائی، خستہ کرکرا، دہن منہ، انگیٹھی آتش دان۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا اپنا لطف ہے۔ یخنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ گوشت کا شوربہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مختلف موسموں کے ساتھ اراضی بھی متنوع عطا کی ہے، کہ پاکستان میں صرف موسم ہی طرح طرح کی نہیں ہے، زمین بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی ورائٹی کے ساتھ عطا کی ہے۔ پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے، بیشتر یعنی زیادہ تر، زرخیز سرسبز اور شاداب، زیادہ پیداوار والا، کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے جو زیادہ تر علاقے ہیں وہ زرخیز ہیں، اور بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں وہ پہاڑی اور پتھریلے ہیں۔ پتھریلا مطلب پتھر والا۔ یہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ موسم سرما میں اگر آپ کا دل برف باری دیکھنے کا خواہاں مطلب طلبگار ہو یا خواہش ہو، تو آپ پنجاب کے پہاڑی علاقے مری کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی یا بلتستان کے شہر سکردو جا سکتے ہیں۔ دور دور تک ریت دیکھنے کی آرزو ہو، دور دور قواعد کی روح سے لفظی تکرار ہے، اگر ہم ریت دیکھنا چاہیں، آرزو ہو یعنی خواہش ہو، تو پنجاب کے جنوبی علاقے چولستان یا سندھ کے صحرائے تھر کی طرف چلے جائیے۔ گرمیوں میں تو ان ریگستانی علاقوں کی سیاحت تکلیف دہ ہوگی، لیکن سردیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے، معتدل اعتدال کے ساتھ۔ مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے موسموں کے ساتھ زمین بھی ہمیں طرح طرح کی عطا کی ہے۔ پنجاب سندھ کے علاقے جو ہیں وہ زرخیز ہیں، بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا پہاڑی علاقے ہیں، وہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اگر برف باری دیکھنا چاہیں تو ہم پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی بھی جا سکتے ہیں، اور بلتستان کا جو شہر ہے سکردو، وہاں بھی جایا جا سکتا ہے۔ اگر ریت دیکھنا چاہیں تو پنجاب کے جو جنوبی علاقے ہیں، چولستان یا پھر سندھ کا جو صحرائے تھر ہے، وہاں چلے جائیے تو وہاں ہمیں یہ دور دور تک ریت دکھائی دے گی۔ گرمیوں میں تو ان علاقوں کی سیاحت ذرا تکلیف دہ ہوگی، کیونکہ ریگستان کا علاقہ ہے تو وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں یہاں موسم ذرا اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ الفاظ معنی دیکھیے، خواہاں خواہش مند، معتدل اعتدال کے ساتھ، بیشتر زیادہ تر، یخنی گوشت کا شوربہ۔
جی لاسٹ پیراگراف دیکھیے، موسم سرما کا زور بالعموم فروری کے وسط میں ٹوٹ جاتا ہے. ذرا اس لائن کو آپ انڈر لائن بھی کر لیجئے. بالعموم ہے جی عام طور پر، وسط درمیان. یہی موسم بہار کے آغاز کے دن ہوتے ہیں. مارچ کے آخر تک عام طور پر موسم میں اعتدال رہتا ہے. اعتدال میننگ مطلب توازن. اپریل میں پھر گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بہار کا موسم مختصر عرصے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی آمد کے ساتھ ہی طرح طرح کے رنگوں اور خوشبوؤں کے پھول ہر طرف اپنی بہار دکھاتے ہیں. بہار یعنی کہ رونق دکھاتے ہیں. بہار میں باغوں اور پارکوں کی رونق اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور علامہ محمد اقبال کا یہ شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. پیرہن کہتے ہیں لباس کو، اور اودے رنگ کیا ہے جی؟ سیاہی مائل سرخ رنگ جو ہوتا ہے. کتار اندر کتار مطلب صفوں کے ساتھ صف در صف جو ہوتی ہے. لاسٹ ہمارے پاس جو لائن ہے جی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موسموں کا ایسا حسن اور زمین کا ایسا تنوع بخشا ہے کہ یہاں ہر فصل پیدا ہوتی ہے، ہر طرح کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، اور دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں موجود نہیں. جی اب ہمیں بتایا جا رہا ہے سردیاں کب ختم ہوتی ہیں. جب موسم سرما کا جو زور ہے فروری جب ہوتا ہے، فروری جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو سردی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور موسم بہار یہیں سے شروع ہوتی ہے. اور مارچ کے آخر تک موسم جو ہے وہ توازن کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اپریل میں پھر سے گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب پاکستان میں بہار کا موسم ذرا مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس تھوڑے عرصے میں ہی ہر طرف اتنا سبزہ اور اتنے پھول کھل جاتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے وہ یاد آ جاتا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں، جس کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اس موسم میں وہ کہتے ہیں کہ اتنے پھول ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ رنگ برنگی جو پریاں ہیں جنہوں نے رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے ہیں وہ کتاروں کی صورت میں کھڑی ہیں. لاسٹ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بے شمار جو حسن پیدا کیا ہے، اور یہ حسن کیا ہے، یہ مختلف قسم کے موسموں کا حسن ہے کہ یہاں ہر طرح کی فصل بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں ہر طرح کی آب و ہوا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہ کی ہو. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. جی بیٹا یہ ہمارا چیپٹر تھا. الفاظ معنی دیکھیے: اعتدال توازن، اودے سیاہی مائل سرخ، وسط درمیان، پیرہن لباس. جی اب میں آپ کو آپ کی ہوم ورک ڈائری بتا دیتی ہوں. چیپٹر آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں ہم نے جو آج اپنی وضاحت پڑھائی کی ہے اس کے جتنے بھی الفاظ معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی خوشخط کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. جی ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اب اس کی مشق ہم کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.